السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ واصفیاء طریقتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم کتاب الوضو سے کی آخری حدیث پاک آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن مقاتل نے، حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہم سے حدیث بیان، امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن مقاتل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت منصور سے، وہ روایت کرتے ہیں سعد بن عبیدہ سے، اور سعد بن عبیدہ روایت کرتے ہیں صحابی رسول براء بن عازب سے۔ براء بن عازب فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتیت مضجعک فتوضا وضوءک للصلاۃ۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم اپنی خوابگاہ کی طرف آؤ، سونے کے لیے آؤ، آرام کرنے کے لیے آؤ، فتوضا وضوءک للصلاۃ، تو جس طریقے سے نماز کے لیے وضو کرتے ہو ویسا وضو کرو۔ وضو کے لیے جب سونے کے لیے آؤ تو حضور نے فرمایا کہ جس طریقے سے نماز کا وضو کرتے ہو ویسا ہی وضو کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ سونے سے پہلے اگر وضو ہے تو سبحان اللہ، اور اگر وضو نہیں ہے تو وضو کر کے سونا یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے، وضو کر کے سونا مستحب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طریقے سے آرام کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں ثم اضطجع علی شقق الایمن، پھر وضو کرنے کے بعد اپنے داہنے بازو پر سو جاؤ۔ ثم اضطجع علی شقق الایمن، داہنے بازو پر سو جاؤ، داہنے کروٹ پر سو جاؤ۔ تو وضو کر کے سونا چاہیے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی حدیث پاک سے، ایکچولی میں یہ حدیث اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ عموماً ہم اپنی زندگی کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیے ہوئے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں سنت رسول اللہ معلوم ہی نہیں ہے۔ بہت سارے مقامات پر عوام جو ہے ہمارے جانتے نہیں ہیں کہ حضور کی سونے کی سنت کیا ہے۔ اس لیے میں آج یہ حدیث پاک لے کر آیا ہوں۔ حضور نے بیان فرمایا کہ جب آپ سونے کے لیے جاؤ تو وضو کر لو، نماز جیسا وضو کرو، اور داہنی کروٹ پہ سو، رائٹ سائڈ کروٹ لے کر کے سویا جائے۔ یہ حضور نے سونے کا طریقہ بیان فرمایا۔ ڈاکٹر حضرات جو ہیں، جو طبیب ہیں، ان کا کہنا ماننا یہ ہے کہ جو ہے لیفٹ سائڈ سونا
لیفٹ کروٹ پہ سونا، بائیں کروٹ پہ سونا یہ زیادہ مفید ہے، ہاضمے کے لیے بہتر ہے، لیکن یہ دنیا کے ڈاکٹر کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں رائٹ سائڈ داہنی طرف کروٹ کر کے سونے کا طریقہ بتایا ہے، لہذا دنیا کے ڈاکٹروں کی بات ایک طرف، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ایک طرف، مسلمانوں کو اور وہ لوگ جو نبی رحمت کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے لیے ساری شفا اور تمام تر کامیابیاں حضور کے فرمان میں پوشیدہ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ رائٹ سائڈ داہنی طرف کروٹ کر کے سویا جائے، تو یہی ہمارے لیے منبع برکت ہے اور اسی کو اختیار کرنا ہمارے ایمان کی شان ہے۔ تو وضو کریں، سونے سے پہلے نماز جیسا وضو کریں، اگر وضو نہ ہو تو وضو کریں، اور اگر ہو تو سبحان اللہ وضو کی ضرورت نہیں رہتی، اور اس کے بعد داہنی کروٹ پر سوئیں۔ بائیں کروٹ کی اگر عادت ہو تو آج سے عادت چینج کرنے کی کوشش کریں، بائیں کروٹ پہ سوئیں۔ اس مقام پر ایک بات میں آپ سے عرض کروں، دوسری روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چت لیٹتے تھے، یعنی جو آدمی بالکل سیدھا لیٹتا ہے، نبی رحمت کبھی ایسے بھی لیٹا کرتے تھے، ایسے بھی آرام فرماتے تھے کبھی۔ تو حضور کی یہ بھی سنت ہے، لہٰذا دونوں سنتوں پر عمل کرنے، سونے جب لیٹیں تو پہلے تھوڑی دیر چت لیٹ جائیں، سیدھے لیٹ جائیں، اور تھوڑی دیر کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے ہے کہ داہنی کروٹ پر لیٹیں تو تھوڑی دیر چت لیٹ جائیں تاکہ حضور کی اس سنت پر بھی عمل ہو جائے، اور اس کے بعد کروٹ ہو کر کے سو جائیں تاکہ حضور کی اس حدیث پر بھی اور اس سنت پر بھی اور اس فرمان عالی شان پر بھی عمل ہو جائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم قال، ثم قل، پھر حضور نے فرمایا کہ جب داہنے کروٹ پر لیٹ جاؤ تو دعا پڑھو۔ دعا پڑھو، کیا پڑھو؟ اللہم اسلمت وجہی الیکا ووضعت امری الیکا والجأت ظہری الیکا رغبتا ورہبتا الیکا لا ملجا ولا منجا منکا الا الیک۔ دعا کرے، الہ العالمین، اے پروردگار عالم، میں نے اپنے چہرہ تیری طرف جھکا دیا، میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا، مطلب کیا ہے؟ میں نے تیرے حکم کو اپنا لیا، تیری اطاعت، تیرا فرما بردار ہو گیا، اور میں نے اپنے معاملے کو تیرے سپرد کر دیا، یا اللہ میرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اور میں نے تجھے اپنا پشت پناہ بنایا، میں نے تجھے اپنا پشت پناہ بنایا، رغبتاً ثواب کی خاطر، اور ورحبتاً الیکا، اور تیرے عذاب سے خوف کھاتے ہوئے، ثواب طلب کرتے ہوئے اور خوف کھاتے ہوئے اپنے تمام معاملات میں ہم نے تجھے اپنا پشت پناہ مانا، تجھے اپنا ناصر حقیقی مانا۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تیرے سوا کوئی پناہ اور تیری سوا کوئی جو ہے پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے کہ جس کی طرف ہم رجوع کریں۔ تو ہی مالک حقیقی ہے، تو ہی ناصر حقیقی ہے، تو ہی ہماری مدد کرنے والا ہے۔ اللہم آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا۔ حضور فرماتے پھر اور دعا کرے کہ اے اللہ میں نے تیری کتاب پر ایمان لایا، اور جو تو نے رسول نازل کیے، انبیاء نازل کیے، ہم نے ان کی رسالت کا اقرار کیا۔ فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ، حضور فرماتے ہیں کہ جو اس طریقے سے سوئے، وضو کر کے سوئے اور داہنی کروٹ پر سوئے اور دعا پڑھ کر کے سوئے، اللہ سے دعائیں مانگ کر سوئے، اللہ کا نام لے کر سوئے، فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ، اگر وہ اس رات مر گیا، اگر تو اس رات مر گیا تو کیا ہوگا؟ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، تو دین اسلام پر، ایمان کی حالت پر تیرا خاتمہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک ہم اپنے سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ نبی رحمت نے ہمیں زندگی کا ہر
طریقہ بتایا ہے کہ اپنی زندگی کو کیسے گزاروں، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، لیٹنے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، جاگنے کا طریقہ۔ بہرحال حضور نے ہمیں سونے کا طریقہ یہ دیا ہے کہ جب سونے کا ارادہ ہو تو وضو کرو، اور اگر وضو پہلے سے ہے تو پھر وہی وضو کافی ہے۔ وضو کر کے وضو کی حالت میں سویا جائے، اور پھر جو ہے داہنی کروٹ پر سویا جائے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ سے دعائیں کر کے سویا جائے۔ یہاں پر آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ کیا یہی دعا کی جائے یا اس کے علاوہ بھی دعائیں جو معصور ہیں وہ کی جا سکتی ہیں؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جو دعائیں آپ کو یاد ہیں، یہ دعا یا جو دعا آپ کو یاد ہے وہ دعا آپ پڑھیں، اور وہ دعا پڑھ کر کے سو جائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری حفاظت فرمائے گا، ہمارے اموال کی حفاظت فرمائے گا۔ اور ایک حدیث پاک اس سلسلے کی، اور تو حضور نے ہمیں سونے کا طریقہ بتایا نا، اور ظاہر ہے کہ جو حضور بتا دیں وہ ہر چیز میں فائدہ ہوتا ہے، ہر اعتبار سے وہ فائدہ مند ہوگا۔ تو ہمارے سونے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے۔ اب سوال آتا ہے کہ ہمارے جاگنے کا طریقہ کیا ہو؟ ہم جب سو جائیں اور صبح جب ہم بیدار ہوں تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے ہم ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں اور لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال یعقد الشیطان علی قافیۃ راس احدکم۔ امام بخاری کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو الزناد سے، وہ روایت کرتے ہیں عارج سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یعقد الشیطان علی قافیۃ راس احدکم اذا هو نام، جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کے گدی پر علی قافیۃ راس، اس کی گدی پر تین جو ہے گانٹھ باندھ دیتا ہے، تین گرہ لگا دیتا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا ثلاثہ عقد، تین گرہیں کر دیتا ہے جب وہ سوتا ہے۔ جب بندہ سوتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ شیطان اس کی گدی پر تین گرہیں لگا دیتا ہے۔ اچھا صاحب پھر کیا؟ حضور نے فرمایا یضرب عند کل عقدۃ علیک لیل طویل فارقد، اور پھر ہر گرہ کے وقت اس کو تھپکیاں دے کر سلاتا ہے۔ یضرب عند کل عقدۃ علیک لیل طویل فارقد، ہر گرہ پر تین گرہ لگاتا ہے اور ہر گرہ پر اسے تھپکیاں دے کر شیطان سلاتا جاتا ہے اور کہتا ہے لیل طویل فارقد، ابھی رات بہت لمبی ہے، آرام کرتا رہا، سوتا رہا، آرام کرتا رہا، رات ابھی بہت لمبی ہے۔ شیطان یہ کہہ کر بندے کو تھپکیاں دے کر سلاتا ہے۔ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ، پھر اگر اسی حالت میں بندہ بیدار ہو جائے، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، پھر اگر بندہ بیدار ہو جائے، فَذَكَرَ اللَّهَ، ذکر ادا کر لے، آنکھ کھلے اور اللہ کا ذکر ادا کر لے، ہوتا کیا ہے؟ کہتے ہیں ان حلت عقدہ، کہتے ہیں اگر اللہ کا ذکر ادا کر لے تو اسی وقت ایک گرہ جو شیطان نے گدی پر لگایا ہے وہ ایک گرہ کھل جاتا ہے، وہ ایک گرہ کھل جاتا ہے۔ فَإِن تَوَضَّأَ، پھر اگر وہ وضو کر لے، اللہ کا ذکر کرتے ہی ایک گرہ کھل گیا، پھر اگر وہ اٹھ کر کے وضو کر لے تو کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں دوسرا گرہ بھی کھل جاتا ہے، ان حلت عقدہ، دوسرا جو ہے وہ بھی کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَإِن صَلَّى، اور اگر نماز ادا کر لے تو پھر ایسی صورت میں تیسرا بھی عقدہ اور تیسرا گرہ بھی کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد حال یہ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّاسِ، جب وہ جو ہے تینوں گرہ کھل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّاسِ، تو وہ بندے خدا صبح کرتا ہے خوش و خرم
اور حشاش بشاش ہو کر اس کی طبیعت بالکل تازہ ہوتی ہے، بالکل خوب ہوتی ہے اور نفیس طبیعت کا مالک ہوتا ہے، اچھی طبیعت کا مالک ہوتا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر جب بندہ سوتا ہے رات میں تو اسے شیطان تھپکیاں دیتا ہے، 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور کہتا ہے سوتا رہا، آرام کرتا رہا، اور اگر بندہ آنکھ کھل جائے نماز کے وقت، آنکھ کھل جائے فوراً اللہ کا ذکر کر لے تو 1 گرہ کھل جاتی ہے۔ تو سوتے وقت بھی اللہ کا ذکر، آپ نے اس سے پہلے حدیث میں سنا، اور جاگتے وقت بھی اللہ کا ذکر آپ نے اس حدیث میں سنا۔ گویا ہمیں حضور نے طرز زندگی بتایا کہ جب سونے جاؤ تو اس وقت بھی اللہ کا ذکر کر کے سونے جاؤ، اور جب تمہاری آنکھ کھلے تو اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم سو رہے تھے تو یہ معلوم نہیں تھا کہ تم اس کے بعد دنیا دیکھو گے کہ نہیں، تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آنکھ بند کرو، اور جب تم نے آنکھ کھولی اور دیکھا کہ میں ابھی اور میری زندگی باقی ہے، تب بھی اللہ کا ذکر کرو۔ اور فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو گے تو شیطان نے جو گرہ لگائی ہے وہ گرہ کھل جائے گی۔ پھر اگر بندہ اٹھ کر کے وضو کر لے تو دوسری گرہ بھی کھل گئی، اور اگر نماز ادا کر لے تو پھر 3 جو گرہیں شیطان نے لگائی تھی وہ تینوں گرہ کھل جائے گی۔ اور حضور فرماتے ہیں اس کے بعد پورے دن وہ بندہ حشاش بشاش رہے گا اور اچھی طبیعت کا مالک رہے گا، اس کے اندر کسلان اور سستی نظر نہیں آئے گی، بالکل تر و تازہ رہے گا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی بالکل حشاش بشاش انداز میں گزاریں تو پھر اس طرز عمل کو اپنائیں۔ حضور نے بتایا جو ہے اس کو اپنائیں، جو ہے فجر کے وقت اٹھ کر ہر حال میں اللہ کا ذکر کریں، وضو کریں اور نماز پورا دن آپ کا بالکل حشاش بشاش اور اچھی طبیعت کے ساتھ گزرے گا۔ اور آگے حضور نے فرمایا وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانٍ، حضور نے فرمایا اگر وہ سویا رہے اور صبح اس حالت میں کرے کہ اس نے ذکر نہیں کیا اور نماز ادا نہیں کی، اصبح خبیث النفس، تو ایسے عالم میں وہ صبح کرے گا تو بالکل جو ہے خبیث نفس یعنی اچھی طبیعت کے ساتھ نہیں، سستی کے ساتھ، کسلان کے ساتھ وہ صبح کرے گا، اور پورے دن اس کی یہی حالت رہے گی۔ کبھی آپ غور کرنا، نماز فجر چھوٹ جائے اور اس کے بعد بندہ اٹھے تو پورا دن جو ہے آپ کا سستی میں چلا جاتا ہے، سستی میں گزر جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ جو ہے اللہ کا ذکر کر لے، وضو کر کے نماز ادا کر لے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی پناہ برکت عطا فرماتا ہے، اور بندے خدا پوری رات پورا دن جو ہے شاش بشاش ہو کر گزارتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھ لینے سے اور صبح اٹھ جانے میں برکت ہے، اور طبیعت کو جو ہے طبیعت اچھی رہا کرتی ہے۔ حضور نے فارمولہ دیا ہے، لہذا جب آپ سوئیں تو جس طریقے سے حضور نے جو بیان فرمایا اور حدیث پاک آپ نے سنی اس طریقے سے سوئیں، داہنے داہنی کروٹ پہ سوئیں، اللہ کا ذکر کر کے سوئیں، باوضو سونے کی کوشش کریں، اور جب اٹھیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اٹھیں، وضو کریں اور نماز فجر ادا کریں۔ اگر اس طریقے سے ہم نے کیا تو ہماری زندگی اچھی گزرے گی، تر و تازہ رہے گی۔ ہمارا صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر پوری رات تک ہم بالکل تازگی محسوس کریں گے، اچھا فیل کریں گے، اور کبھی بھی ہم سستی ہمارے اندر نہیں آئے گی۔ آج جو ہمارے اندر سستیاں آتی ہیں اور اس کی شکایت کی جاتی ہے، اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی زندگی اور اپنے روز و شب نہیں گزارتے ہیں۔ تو ہمارے اندر کبھی بھی سستی نہیں آئے گی، بلکہ ہم اپنے آپ کو تر و تازہ محسوس کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ جو ہے آج حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔
57 ہجری یا 58 ہجری میں سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا 17 رمضان المبارک 57 یا 58 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. اور اسی طریقے سے آج شہدائے بدر کی بھی تاریخ بدر بھی 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں بدر کا مارکہ بیٹل آف بدر ہوا تھا. انشاءاللہ تبارک و تعالی کل کے روز ہم سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات و خدمات کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کریں گے. 3 مرتبہ آپ حضرات قل هو اللہ شریف سورہ اخلاص شریف پڑھ کر اپنی مخدومہ اور ام المومنین اور جملہ شہدائے بدر شرکائے بدر کی بارگاہ میں ضرور آج کی رات یا کل ضرور اصالہ ثواب کریں. ہمارے ہم پر اور تا قیام قیامت تمام مسلمانوں پر شہدائے بدر کا اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان عظیم ہے. آج جو دین ہمارے پاس ہے، آج جو اسلام ہمارے پاس ہے، آج جو کلمہ ہمارے پاس ہے، آج جو اسلام کی دولت ہمارے پاس ہے، آج جو رسول اللہ کی سیرت ہمارے پاس ہے، آج جو رسول اللہ کے روز و شب ہمارے پاس ہے، اس کا سارا کریڈٹ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جاتا ہے، ام المومنین کو جاتا ہے، اور حضرات شہدائے بدر اور شہدائے اسلام کو جاتا ہے. صحابہ اکرام اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ائمہ مجتہدین اور صوفیاء اکرام اولیاء اعظام علماء ربانیین کو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حضرات شہدائے بدر شرکائے بدر اور سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوزات باطنی اور روحانی سے ہم سب کو سرشار فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.